زمزمہ کے معنی ہیں شیر کی دھاڑ۔ شاید اس سے یہ مراد لیا گیا ہوگا کہ جب یہ گولہ باری کرتی ہوگی تو شیر کی گرج جیسی آواز پیدا ہوتی ہوگی۔ ہندوستان میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ توپ جس کے پاس ہوگی پنجاب پر اسی کی حکومت ہوگی۔ لاہور کے مال روڈ پر پنجاب یونیورسٹی اور NCA کالج کے درمیان گاڑیوں کے دھوئیں، بے ہنگم شور اور کبوتروں کی ٹولیوں کے درمیان خاموش کھڑی یہ توپ کبھی اتنی خاموش نہیں تھی۔ اس خاموش توپ نے تقریباً 60 سال تک اپنی گرجدار آواز اور بھاری جسم کی دھاک پورے پنجاب پر بٹھائے رکھی تھی، یہاں تک کہ راجے مہاراجے صرف اس توپ کو حاصل کرنے کے لیے کئی بار ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے تھے۔ 18ویں صدی کی بات ہے جب لاہور اور پشاور پر افغانستان سے احمد شاہ ابدالی حکومت کرتا تھا۔ 1758 میں احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر اپنے چوتھے حملے کے بعد اپنے نوعمر بیٹے تیمور شاہ کو پنجاب میں جانشین مقرر کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب شمالی ہند میں مرہٹوں کی طاقت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ مرہٹے بڑھتے بڑھتے پنجاب تک آ گئے اور انہوں نے 20 اپریل 1758 میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ مرہٹوں کے پنجاب پر قابض ہو جانے پر احمد شاہ ابدالی غضبناک ہو گیا۔ وہ ایک بڑا لشکر لے کر 5ویں بار ہندوستان پر حملہ آور ہوا، مگر اس کے لاہور پہنچنے سے پہلے ہی مرہٹے لاہور چھوڑ کر دہلی کے مضافات میں بھاگ گئے۔ احمد شاہ ابدالی ہندوستان میں مرہٹوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنا چاہتا تھا اور انہیں لاہور اور پشاور سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ مرہٹے اس وقت تک ہندوستان میں بڑی طاقت بن چکے تھے، اس لیے ان کے مقابلے کے لیے زیادہ اسلحہ اور طاقت بھی چاہیے تھی۔ اس لیے احمد شاہ ابدالی نے لاہور میں تیزی سے اسلحہ بنانے کا کام شروع کیا۔ اسلحہ بنانے کے کام کو اس کا وزیر شاہ ولی خان انجام دے رہا تھا۔ شاہ ولی خان نے احمد شاہ ابدالی کے حکم پر بہت سی چھوٹی بڑی توپیں بنوائیں، ان میں سے 2 توپیں خاص طور پر سب سے بڑی تھیں۔ اس وقت پورے ہندوستان میں اتنی بڑی توپیں کسی کے پاس نہیں تھیں۔ ان میں سے ایک توپ کا نام زمزمہ تھا، دوسری کا نام تاریخ میں کہیں کھو گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ توپ کی تیاری میں خالص تانبا اور اعلیٰ درجے کا پیتل استعمال ہوا۔ لاہور کے عوام سے گھریلو استعمال کے تانبے اور پیتل کے برتن اکٹھے کر کے انہیں پگھلایا گیا اور اس توپ کی موجودہ شکل میں ڈھالا گیا۔ بعض مورخین کے مطابق شاہ ولی خان نے احمد شاہ درانی کے حکم سے مفتوحہ علاقوں کی عوام سے جزیے میں مال و دولت کی بجائے تانبے اور پیتل کی مصنوعات دینے کا اعلان کروا دیا۔ ہزاروں ٹن تانبا اور پیتل اکٹھا ہوا، جسے پگھلا کر یہ توپ تیار کی گئی۔ توپ کا دھانہ 14 فٹ 5.5 انچ لمبا ہے، جس پر فارسی زبان میں اس توپ کو بنوانے والے کا نام اور تاریخ کندہ ہے۔ سب سے پہلے اس دیو ہیکل توپ کا استعمال 1761 میں احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کی لڑائی میں کیا تھا۔ 14 جنوری 1761 کو ہندوستان کے تاریخی میدان پانی پت میں تیسری بڑی جنگ ہوئی۔ مرہٹے مورچہ بند تھے، مگر ابدالی نے ان کا حقہ پانی بند کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے انہیں مورچے چھوڑ کر میدان میں آنا پڑا۔ مرہٹے بھی بہادر اور سخت لڑاکے تھے، لیکن افغانیوں کے شدید حملوں اور توپوں کی گنگرج کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ ان کے کئی اہم سردار اس جنگ میں مارے گئے، یہاں تک کہ سپہ سالار سداشیو بھاؤ بھی مارا گیا۔ زندہ بچنے والوں کے بیانات کے مطابق دونوں طرف سے 1 لاکھ انسان اس جنگ میں ہلاک ہوئے، جن میں سے 40,000 صرف ان 2 توپوں کے داغے جانے والے گوروں سے مارے گئے، جن میں سے ایک زمزمہ تھی۔ پانی پت کی جنگ کے بعد ابدالی ان دونوں توپوں کو کابل لے جانا چاہتا تھا۔ دونوں توپوں کے لے جانے کے لیے سواری کا انتظام ہو رہا تھا کہ اس دوران اسے اپنی ماں زرغونہ بیگم کے بیمار ہو جانے کی اطلاع ملی۔ اب اسے جلد کابل پہنچنا تھا، سو اس نے ایک توپ یعنی زمزمہ لاہور میں اپنے گورنر خواجہ عبید کے پاس چھوڑ دی اور دوسری توپ ساتھ لے کر افغانستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن بھاری بھرکم توپ
دریائے چناب کے راستے میں کہیں گم ہو گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دریائے چناب میں اس کے پہیے ریت میں دھنس گئے تھے۔ عبدالی چونکہ جلدی میں تھا سو اسی لیے اتنی قیمتی توپ راستے ہی میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس توپ کا تاریخ میں اب کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ 1762 میں ہری سنگھ بھنگی نے لاہور پر قبضہ کیا تو احمد شاہ کے گورنر سے یہ توپ بھنگی سرداروں کے ہاتھ لگ گئی اور یوں اس کا نام بھی بدل کر بھنگیوں والی توپ پڑ گیا۔ بھنگی سرداروں کے دور میں یہ شاہی قلعے کے شاہ برج پر پڑی رہی۔ بعد میں والی گجرانوالا چڑت سنگھ کے ہاتھ لگ گئی جو اسے لاہور سے گجرانوالا لے گیا۔ سردار چڑت سنگھ کی احمد شاہ چٹا سے لڑائی ہوئی تو وہ یہ توپ چھین کر احمد نگر لے گیا، جہاں اس کی وجہ سے احمد خان چٹھا اور اس کے بھائی پیر محمد چٹھا کے درمیان لڑائی ہوئی، جس میں دونوں طرف سے بیشتر افراد مارے گئے۔ دونوں بھائیوں کی اس باہمی لڑائی میں گجر سنگھ بھنگی نے پیر محمد کا ساتھ دیا اور لڑائی ختم ہوئی تو توپ اپنے ساتھ لاہور لے آیا۔ کچھ سال بعد امرتسر کے مہاراجہ جھنڈا سنگھ نے پشتونوں کو شکست دے کر لاہور میں لوٹ مار کی اور جاتے ہوئے زمزمہ کو بھی امرتسر لے گیا۔ 1799 میں سردار رنجیت سنگھ محض 19 برس کی عمر میں لاہور کا حاکم بنا۔ اپنی عوام دوست پالیسیوں کی بنا پر عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ ذرا حکومت مضبوط ہوئی تو مہاراجہ نے 1802 میں امرتسر پر حملہ کیا۔ امرتسر فتح ہو کر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زیر تسلط آیا تو یہیں سے بھنگیوں کی مشہور توپ بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ہاتھ لگی اور وہ اسے لاہور لے آیا۔ اس توپ نے رنجیت سنگھ کی بیشتر مہمات میں بہت کارآمد کردار ادا کیا۔ قصور، ڈسکا، سجن پور، وزیر آباد اور ملتان کے محاذ پر اس توپ نے دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ بہت زیادہ جنگی استعمال کی وجہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ ملتان کی مہم میں خصوصاً اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا اور مزید جنگی استعمال کے قابل نہ رہی تو اسے لاہور منتقل کر دیا گیا اور دہلی گیٹ کے سامنے سکھ خالصہ سلطنت کی فتوحات کی یادگار کے طور پر سجا دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ 1848 میں قریباً پورے پنجاب پر برطانوی یونین جیک لہرانے لگا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجیں خالصہ فوج کو شکست دے کر لاہور میں داخل ہوئیں تو خالصہ سلطنت کا سورج غروب ہو گیا اور لاہور کی چابی گورے ہاتھوں میں چلی گئی اور یہ توپ بھی گوروں کے زیر تسلط آ گئی۔ ایک بار پھر یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ جس کے پاس یہ توپ ہو پنجاب اسی کا ہوگا۔ 1860 تک یہ توپ دہلی دروازے کے باہر پڑی رہی۔ ڈیوک آف ایڈنبرگ نے لاہور کا دورہ کیا تو اسے مال روڈ پر ٹورنٹن مارکیٹ کے پاس پرانے عجائب گھر عمارت کے سامنے سجا دیا گیا۔ بعد میں جب لاہور میوزیم کی موجودہ عمارت تعمیر ہوئی تو اسے عجائب گھر کے سامنے منتقل کر دیا گیا اور پچھلی تقریباً 1.5 صدی سے یہ اسی جگہ پر پڑی زمانے کے عروج و زوال کو دیکھ رہی ہے۔ وقت کا منہ زور گھوڑا دوڑتا رہا اور زمانے کے گرم سرد نے اس میں شکست و ریخت پیدا کر دی تو 1977 میں حکومت کے کسی کرم فرما کی نظر اس پر پڑی، پھر اس کی مرمت کروائی اور استنبول چوک میں عجائب گھر اور NCA کے سامنے یادگار کے طور پر رکھوا دیا۔ زمزمہ توپ کا دھانا سنہری رنگ کا جبکہ باقی توپ پہ زیادہ تر کالا رنگ ہے۔ توپ کو دھکیلنے کے لیے 2 بڑے سائز کے پہیوں کے علاوہ پچھلی طرف بھی ایک چھوٹا پہیہ لگایا گیا ہے۔ مختلف جنگوں کے دوران اس توپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکیلنے کے لیے سینکڑوں فوجیوں کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی تھی۔ آج یہ توپ لاہور کے مال روڈ پر ایک چبوترے پر موجود ہے۔ اس کے آس پاس فوارے لگے ہوئے ہیں۔ دن کے اوقات میں سینکڑوں کبوتر توپ کے ارد گرد ہجوم کی صورت میں غٹرگوں کرتے نظر آتے ہیں، جو زمزمہ توپ کے ارد گرد کے ماحول کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ زمزمہ توپ لاہور کے چند اہم نوادرات میں سے ایک ہے۔ اسے ایک تاریخی ورثے کی حیثیت حاصل ہے۔ زمزمہ توپ جسے 100 سال سے زیادہ عرصے سے لوگ بڑے تجسس اور اشتیاق سے دیکھتے نظر آتے ہیں، یہ نہ صرف 250 برس سے کئی جنگوں اور واقعات کی گواہ ہے
बल्कि हमारा एक कौमी विरसा भी है। आज भी बच्चे जब इस तोप के पास से गुजरते हैं तो अपने वालिदैन या बड़ों से इसके बारे में ज़रूर सवाल करते हैं, जो अक्सर बेचारे इस तोप का नाम तो जानते हैं मगर इसकी तारीख से नावाकिफ़ होते हैं।